بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 22 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے تانیث الفعل للفاعل، کہ فاعل کی وجہ سے فعل کا مؤنث ہونا۔ وہ کون سی صورتیں ہیں جہاں پر فعل وجوبی طور پر مؤنث ہوگا، اور وہ کون سی صورتیں ہیں جہاں پر جواز ہے، یعنی آپ فعل کو مؤنث بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کو مذکر بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے مثالوں سے ہم سمجھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تانیث الفعل للفاعل۔ الامثلہ: سافرت فاطمة تعود زینب، الشمس تطلع، الحرب انتهت۔ سافرت اليوم فاطمة أو سافر اليوم فاطمة، تعود غدا زینب أو يعود غدا زینب۔ تو ان مثالوں کو دیکھیے گا کہ سافرت یہ فعل مؤنث ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ فاعل بھی مؤنث حقیقی ہے، یعنی فاطمہ ایک لڑکی ہے جو کہ مؤنث ہے۔ تو اس وجہ سے جب فاعل حقیقی ہوگا تو فعل بھی مؤنث ہی ہوگا وجوبی طور پر، یہاں پر آپ کبھی بھی سافرہ نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح تعود زینب، ٹھیک ہے، یہ مضارع کا صیغہ آ گیا۔ آگے دوسری قسم کی مثالوں میں دیکھیں۔ الشمس تطلع، الشمس یہ فاعل ہے، اس یہاں پر مبتدا ہے، تطلع فعل ہے، ٹھیک ہے۔ تطلع میں ہی ضمیر ہے جو راجع ہے شمس کی طرف، الشمس تطلع، تو یہ اس صورت میں یہاں پر مؤنث ہوگا۔ اسی طرح الحرب یہ کلمہ مؤنث ہے۔ عربی زبان میں الحرب اگرچہ ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے کہ الحرب مذکر ہے، لیکن یہ مؤنث کہلاتا ہے۔ اسی طرح انتہت، ٹھیک ہے، کیونکہ انتہت میں ہی ضمیر ہے جو کہ لوٹ رہی ہے حرب کی طرف، تو اس میں یہ بھی وجوبی طور پر جب کبھی فاعل مقدم ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد فعل آئے گا جس میں ہی ضمیر لوٹے گی ما قبل مبتدا کی طرف جو کہ فاعل ہے، تو اس صورت میں بھی فعل جو ہے وہ مؤنث ہی ہوگا۔ تیسری قسم کو مثالوں کو دیکھیں۔ سافرت الیوم فاطمۃ، یہ بھی جائز ہے کیونکہ فاطمۃ مؤنث حقیقی ہے، لیکن جب فعل اور فاعل کے درمیان فصل واقع ہوا، فصل یوم یعنی کوئی بھی کلمہ، کوئی بھی حرف اگر درمیان میں آتا ہے فعل اور فاعل کے، تو اس صورت میں ہم کبھی کبھار سافرہ بھی کہہ سکتے ہیں، جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ جوازی صورت ہے، سافرت الیوم فاطمۃ بھی کہہ سکتے ہیں اور سافر الیوم فاطمۃ، لیکن جب درمیان میں فصل بالکلام یا فصل بالکلمہ نہ ہو تو اس صورت میں یہی ایک صورت ہے جو کہ پہلی قسم کی مثال میں آپ نے دیکھا، سافرت فاطمۃ۔ آگے بڑھتے ہیں قسم رابع کی طرف۔ تطلع الشمس، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں تطلع فعل ہے، شمس اس کا فاعل ہے، لیکن اس میں بھی جائز ہے کہ آپ کہیں یطلع الشمس۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شمس اس کو ہم کہتے ہیں مؤنث سماعی، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے بظاہر شین میم سین اس میں علامت التانیث موجود نہیں، یعنی کوئی ایسا علامہ نہیں ہے جو مؤنث اس کے مؤنث ہونے پر دلالت کرے، اسی وجہ سے ہم تطلع الشمس بھی کہہ سکتے ہیں، اور یطلع الشمس ظاہر کا اعتبار کرتے ہوئے، کیونکہ ظاہر میں یہ مذکر ہے اگرچہ یہ شمس مؤنث ہے۔ اسی طرح انتہت الحرب او انتہا الحرب، یہاں پر فاعل چونکہ مؤخر ہے اور انتہا فعل حرب اس کا فاعل ہے، اس میں ضمیر نہیں لوٹ رہی، جس طرح اوپر کی مثالوں میں آپ کو بتایا تھا کہ انتہت میں ہی ضمیر اس کا لوٹنا ضروری ہے اور یہ مؤنث ہی ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ الحرب یہ کلمہ مؤنثہ ہے، شمس بھی۔ تو اس میں دو صورتیں ہیں جب فاعل مؤخر ہو مقدم نہ ہو۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جاءت الغلمان او جاء الغلمان، اس میں دیکھیں کہ الغلمان جمع غلام، غلام کی جمع ہے غلمان، تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ غلمان یہاں پر فاعل واقع ہوا ہے تو آپ اس کو دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، جاء الغلمان اور جاءت الغلمان۔ تو اس میں دو صورتیں کیوں جائز ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ غلمان یہ جمع تکسیر ہے، اور جمع تکسیر
میں دونوں صورتیں، یعنی ہم فعل کو مؤنث بھی رکھ سکتے ہیں اور مذکر بھی رکھ سکتے ہیں. اسی وجہ سے نیچے دیکھیں بکت الثواکل، ٹھیک ہے، او بکت ثواکل، کیونکہ یہ ثواکل ثقلا کی جمع ہے، ثقلا، تو ثقلا میں یہ بنا ثواکل، درمیان میں واو الف آ گیا جس کی وجہ سے یہ جمع تکسیر بن گیا. اس طرح ہم نے رجل اور رجال کو پڑھا تھا، تو اس میں پھر جاء الرجال اور جاءت الرجال دونوں جائز ہیں، اور تعویل ہم اس طرح کرتے ہیں جاءت جماعت الرجال. اسی طرح یہاں پر بھی جاءت جماعت الغلمان. ٹھیک ہے، ابھی ہم بحث کو پڑھ لیتے ہیں اور اس موضوع کو اچھے سے سمجھ لیتے ہیں. البحث الفاعل فی الطائفة الاولى، پہلی قسم کی مثالوں میں جو فاعل ہے یدل دلالت کر رہا ہے علی مؤنث حقیقی جو کہ فاطمہ ہے، وهو متصل بالفعل، اور وہ فاعل جو ہے فعل کے ساتھ متصل ہے، درمیان میں کوئی گیپ، کوئی فاصلہ یا کوئی کلمہ نہیں. لا يفصله عنه فاصل، وقد انث الفعل له هنا، یہاں پر جب فاعل حقیقی ہے اور فصل بھی نہیں ہے تو فعل کو مؤنث ہی رکھیں گے. وتأنیثه في هذه الحال واجب. وبتأمل أمثلة الطائفة الثانية، دوسری قسم کی مثالوں پر جب غور کرتے ہیں، ترى الفعل، فعل آپ دیکھیں گے مؤنثا، والفاعل ضمیرا يعود، اور فاعل وہ ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے، اولا علی الشمس، شمس کی طرف، وثانیا علی الحرب، حرب کی طرف. وہما غیر مؤنثتین حقیقیتین، شمس اور حرب جو ہے یہ مؤنث حقیقی نہیں ہے کیونکہ یہ عاقل نہیں ہے. ولیکن العرب اعتبرتهما مؤنثتین، عرب لوگوں نے ان کو مؤنث ہی سمجھا ہے. ویسمى هذا النوع مؤنثا مجازیا، اور اس نوع کو ہم کہتے ہیں مؤنث مجازی. فی مثل هذه الامثلة، اس طرح کی مثالوں میں، حيث الفاعل ضمیر يعود على مؤنث مجازی، جہاں پر ضمیر لوٹے مؤنث مجازی کی طرف، یجب تانیث الفعل ایضا، یہاں پر بھی فعل کو مؤنث رکھنا واجب ہے، جسے ہم نے پڑھا الحرب انتہت، الشمس طلعت. ٹھیک ہے. وفي الطائفة الثالثة، تیسری قسم کی مثالوں میں، نجد ہم پاتے ہیں ان الفاعل حقیقی التانیث، کہ فاعل یہاں پر بھی حقیقی یعنی مؤنث حقیقی ہے، ولکنہ فصل عن فعل، لیکن فاعل اور فعل کے درمیان فصل واقع ہوا کسی بھی کلمے کے ذریعے. ولذا جاز، اسی لیے جائز ہے تانیث فعلہ و ترکہ، اس کو آپ مؤنث رکھیں فعل کو یا مذکر. وفي الطائفة الرابعة، چوتھی قسم کی مثالوں میں، نر الفاعل، فاعل ہم دیکھتے ہیں ظاہرا مجازی التانیث، کہ وہ ظاہر بھی ہے اور مجازی بھی ہے، مؤنث نہیں ہے، مؤنث حقیقی نہیں. ونرى فعله مرة مؤنثا، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ فعل وہاں پر مؤنث ہے اور کبھی وہ مؤنث نہیں ہے. مما يدل على الجواز، تو یہ چیز اس کا مؤنث اور مذکر ہونا، تبدیل ہونا، یہ اس کے جواز پر دال ہے اور دلیل رکھتا ہے. وفي الطائفة الخامسة، پانچویں قسم کی مثالوں میں، نر الفاعل، ہم فاعل دیکھتے ہیں جمع تکسیر، کہ وہ فاعل جمع تکسیر ہے. ونشاہد جواز تأنیث الفعل معه، یہاں پر بھی ہمیں دکھ رہا ہے کہ یہاں پر بھی فعل کو مؤنث اور مذکر رکھ سکتے ہیں، دونوں صورتیں جائز ہیں. اب ہم اختصار کے ساتھ قواعد سے سمجھ لیتے ہیں. یجب تأنیث الفعل، فعل کو مؤنث رکھنا واجب ہے. کن صورتوں میں؟ دو صورتیں ہیں. نمبر 1، اذا كان الفاعل حقیقی التانیث، جب فاعل مؤنث حقیقی ہو، غیر منفصل عن الفعل، اور وہ منفصل نہ ہو فعل سے، کیونکہ جب منفصل ہو جاتا ہے تو جائز ہو جاتا ہے، لیکن جب منفصل نہ ہو، جاءت فاطمہ تو وہاں پر یہ واجب ہے کہ آپ فعل کو مؤنث رکھیں. دوسری صورت یہ ہے اذا كان الفاعل ضمیرا، کہ فاعل ایسی ضمیر ہو یعود جو لوٹ رہی ہو علی مؤنث مجازی التانیثی، جیسا کہ ہم نے دیکھا الحرب انتہت. ٹھیک ہے. القاعدہ یجوز تانیث الفعل، یہاں پر فعل کو مؤنث مذکر دونوں رکھ سکتے ہیں، جائز ہے. وہ کون سی صورتیں ہیں؟ وہ 3 صورتیں ہیں. ٹھیک ہے. وجوبی 2 صورتیں ہیں اور جوازی 3 صورتیں ہیں. نمبر 1، اذا كان الفاعل حقیقی التانیث، جب فاعل مؤنث حقیقی ہو، مفصولا عن فعلہ، اور اپنے فعل سے مفصول ہو اور درمیان میں کوئی حائل ہو. اذا كان الفاعل اسما ظاہرا، کہ فاعل اسم ظاہر ہو، مجازی التانیثی، اس صورت میں بھی ہم دونوں کو پڑھ سکتے ہیں. جیسے ہم نے کہا طلعت الشمس، اس کے علاوہ طلع الشمس. اذا كان الفاعل جمع تکسیر، جب فاعل جمع تکسیر ہو، للمذکر او المؤنث، مذکر اور مؤنث دونوں اس میں، یہاں پر ہم چاہے وہ فاعل
جمع تکسیر للمذکر ہو یا جمع تکسیر للمؤنث ہو، دونوں صورتوں میں آپ فعل کو مذکر مؤنث رکھ سکتے ہیں۔ تمرین نمبر 1 کو دیکھتے ہیں۔ بیان کیجئے حکم تانیث کل فعل، ہر مؤنث کا حکم، ہر فعل یعنی مؤنث کا حکم فی العبارۃ الآتیہ، آنے والے عبارت میں مع ذکر الاسباب، اسباب بھی ذکر کریں۔ جلست للشعراء سکینۃ بن الحسین، شعراء کے لیے بیٹی سکینۃ بنت الحسین، وہاں پر بیٹی۔ ونقدت، اور اس نے تنقید کی، اشعارہم، ان کے اشعار پر، نقد البصیر بصناعۃ الکلام، ایسا نقد کہ کوئی ماہر ہو کہ جو کلام کے صناعت کو جانتا ہو اور کلام میں جو تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں ادب کے لحاظ سے تو اس کو بھی جانتی تھی۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں جلست، ٹھیک ہے، کیونکہ سکینتو یہاں پر مؤنث حقیقی ہے تو ہم جلست کہیں گے، لیکن یہاں پر جائز ہے کہ آپ جلسہ بھی کہہ دیں کیونکہ یہاں پر فصل واقع ہوا ہے۔ تو اسی طرح تمام مثالوں کو آپ دیکھیں، تمام تمارین کو حل بھی کریں کاپی میں۔ امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم۔